اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ سیشن خصوصیت کے ساتھ ہمارے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ نہج البلاغہ کے ساتھ زندگی کا ایک خاصا حصہ گزارنے کے بعد اپنے ان عزیزان کی خدمت میں جو بالخصوص ہمارے جامعہ جعفریہ اور جامعہ زینبیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی بہانے سے جہاں تک بھی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی آواز پہنچ رہی ہے، ان طلباء و طالبات سے یہ گزارش ہے، عزیزاً ایک فرمان امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ وصیت 31 سے ذہن میں رکھیے۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 238 خطبات ہیں، دوسرے حصے میں 79 خطوط ہیں، اور تیسرے حصے میں 480 کلمات کثار ہیں۔ دوسرے حصے کی وصیت نمبر 31 جناب امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سفین سے پلٹتے ہوئے ایک وصیت لکھ کے دی ہے، اور میں اکثر اس کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ حقیقت میں جوانوں کے لیے بالخصوص اور عام افراد کے لیے بالعموم ایک دستور زندگی ہے، اور ہم نے اس وصیت کو الگ چند دفعہ دستور زندگی کے عنوان سے پرنٹ کرایا ہے۔ اس کے حفظ کے مقابلے بھی ہم نے دینی مدارس میں کرائے ہیں۔ ایک جملہ آج اپنے طلباء و طالبات کو عزیزانوں اپنے مدارس کے بالخصوص قابل فخر عزیزوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ یاد رکھیے، اور بلکہ اس فرمان کو عرض کرنے سے پہلے ایک اور گزارش کر دوں۔ عزیزاً اگر علم کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو پہلا کام یہ کیجئے کہ طالب علم کی زندگی کا مہم ترین حصہ اس کا قلم اور کاغذ ہوتا ہے۔ برا ہو اس دنیا کا، آج ہم طلباء کو بھی مکان اور کاریں اور کوٹھیاں اور یہ چیزیں نہیں عزیزاً، طالب علم کی زینت اس کا قلم اور کاغذ ہوتا ہے، اور یہی قلم اور کاغذ اس کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ فرمان معصوم ہے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ ایک عالم کی سیاہی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ مداد العلماء، علماء کے لکھے ہوئے، یعنی وہ تحریر جس کے ذریعے سے وہ لکھتا ہے، وہ سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ کیا یعنی علماء کی یہ تحریریں شہیدوں کو شہادت کے ڈھنگ اور ہنر سکھاتے ہیں اور عظمت بتلاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے اپنے طلباء و طالبات سے، اور میں انشاءاللہ اس کو پھر چیک بھی کروں گا اپنے جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو اس کو آپ ایک اپنے درس کا حصہ سمجھیے۔ اس کے امتحان ہوں گے، اس کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ ہم نے طلباء کے مطالعے کے لیے جو کتابیں مہیا کی ہیں، بالخصوص ہمارے ایک قابل صد احترام مولانا سید تلمیذ حسین رضوی صاحب مرحوم نے ایک کتاب ترتیب دی ہے، اور ہم نے درجنوں کے حساب سے اپنے طلباء کو یہ مہیا کیا ہے۔ حاصل مراد یعنی آداب شاگرد و استاد، کتنا خوبصورت نام ہے، حاصل مراد یعنی آداب شاگرد و استاد، ترجمہ المراد من منیت المرید۔ یہ شہید ثانی کی کتاب ہے، اور اس پہ انشاءاللہ آتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے۔ تو پہلا کام یہ کیجیے عزیزاً، قلم اور کاغذ، اس سے اپنے علم کو قید کر لیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہے قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کر لو کتابت کے ذریعے سے۔ تو پہلی چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر قلم کاغذ ہے اور اساتذہ کرام موجود ہیں تو پہلے طلباء کو یہ قلم اور کاغذ کے لیے آمادہ کیجئے۔ جناب امیر المؤمنین نے وصیت 31 جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لکھ کے دی ہے، تو اس وصیت میں ایک جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا جو مجھے بہت پسند ہے، میں نے ہزاروں دفعہ اس کو دہرایا ہے، اور وہ جملہ ہے وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ بیٹا، قبل اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ
کم سن کا دل، مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا، کم سن کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے، لہذا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے، میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا۔ بہرحال اس کا پہلا حصہ آپ ذہن میں رکھیے اور لکھ لیجئے، اس کو پھر دہرا رہا ہوں کہ کم سن، مفتی صاحب نے کم سن ترجمہ کیا ہے حدث کا، یعنی جوان آپ کیجئے، نوجوان کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے اور جو اس میں کاشت کیا جائے گا وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ ایک لحظے کے لیے سوچئے کہ آپ کے دل میں اگر کوئی چیز کاشت کے لیے، کوئی بیج کاشت کے لیے دیا جائے کہ یہ کاشت کرے تو کیا کاشت کریں گے؟ مجھ سے اگر آپ یہی سوال کریں گے تو ہم کاشت کریں گے رب جلیل کے فرامین کا وہ بیج جو انسان کی اس دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، مجھے ذاتی طور پر اپنی طالب علمی کو 50 سال ہو گئے ہیں، اور میں اپنی نجی محفلوں میں اپنے طلبہ سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں، عزیزان اگر رب کریم مجھے کہے کہ آپ کو نئی زندگی مل رہی ہے کیا کرو گے، میں فخر سے درجنوں دفعہ اپنے طلبہ کو یہ عرض کر چکا ہوں، میں فخر سے کہوں گا کریم اللہ تیری ذات نے جو مجھے توفیق دی ہے کہ میں علوم آل محمد کا ایک ادنا سا طالب علم بنوں، تو میں اپنی نئی زندگی میں بھی اسی کو اپناؤں گا۔ عزیزان قلب حدث میں اگر کچھ کاشت کرنا ہے تو شکر الہی انجام دیتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور اللہ نے آپ کے ماں باپ کو یہ احساس دیا کہ انہوں نے آپ کو مدارس دینیہ میں بھیجا، اس لیے اپنی اس فیلڈ پہ فخر کرتے ہوئے پہلا بیج جو ہمیں کاشت کرنا ہے وہ اللہ کے کلام سے کوئی جملہ۔ آج کے لیے دوسرا جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلا جملہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جوان کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، جو کاشت کرے گا وہ محفوظ کر لے گی اور اس کو قبول کر لے گی۔ اب یہ یقین ہو گیا کہ علی فرما رہے ہیں۔ اب ذرا آئیے ہم اپنے دل میں، فقط کتابت میں نہیں، کاغذ پہ نہیں، پیپر پہ نہیں، بلکہ آئیے اپنے دل میں لکھ لیجئے، دوسرا جملہ لکھیے، یعنی اس دل میں آج کے لیے جو بیج کاشت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بیج وہ ہے جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 لکھ لیجئے۔ پہلا فرمان جو ہم نے نوٹ کرایا ہے یہ نہج البلاغہ وصیت 31 سے ہے۔ اب اس دل میں جو بیج کاشت کرنے کے لیے آج میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 ہے، سورہ طٰہٰ، اور اس کی آیت نمبر 114 ہے۔ رب کریم اس مدینۃ العلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کرتے رہیے، کیا قل کہتے رہیے رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب بیج یہ کاشت کرنا ہے عزیزان، اپنے دل میں یہ سنبھال لیجئے اور اس کو کاشت کر لیجئے کہ پیغمبر جو مدینۃ العلم ہے، پیغمبر کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی بعد از خدا، علی بھی ہیں تو علی شاگرد نبی ہیں۔ علی وہ جو دعوی سلونی کرتے ہیں اور کبھی اپنے سینے کی طرف حکمت 147 میں اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں علم کا ایک ختم نہ ہونے والا خزانہ موجود ہے، تو یہ علی شاگرد ہیں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لہذا بعد از خدا اگر سب سے زیادہ علم کسی ذات کا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کو رب فرما رہا ہے کہ یوں کہتے رہا کرو، یہ دعا مانگتے رہو رب زدنی علما۔ تو آپ عزیزان علم کی اس دنیا میں آئے ہیں، اور علم بھی وہ جہاں قال اللہ تبارک و تعالی، قال رسول اللہ، قال علی ان کے ساتھ آپ کی زبانیں معطر ہوتی ہیں، تو اس میں آپ جانیے کہ ہمیں علم کی کتنی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ بھی کبھی مانگتے ہیں، یعنی اور کی گنجائش ہے، تو یہ دعا کے طور پر اس جملے کو اپنے دلوں میں کاشت کر لیجئے۔ اور تیسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ آتا ہوں حاصل مراد سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن تیسری چیز پہلے عرض کروں۔ عزیزان شب جمعہ کے لیے ہم نے یہ درس اخلاق کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں اپنے جوان عزیزوں سے اور اپنے طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ وقت ملے نا تو شب جمعہ تھوڑی سی اپنی نیند کو 15-20 منٹ کام کر کے نماز صبح سے پہلے اگر یہ سعادت ملے
تو نماز صبح سے پہلے اپنے نماز خانے میں اپنی مسجد میں چلے جائیے اور وہ 11 رکعت نماز کی اپنے آپ کو عادت ڈالیے۔ نماز شب کے حوالے سے کسی وقت عرض کروں گا، اگر ہم جیسے افراد جو ہیں وہ زندگی کا بڑا حصہ اس سے محروم رہے، آپ عزیزان سے یہ گزارش ہے اس جوانی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ نماز صبح سے پہلے تھوڑا سا جا کے، جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ان پرندوں کے بھی چہچہاہٹ سے پہلے آپ جائیے اور جا کے وہاں 11 رکعت نماز پڑھیے۔ اس جوانی میں اگر 11 کی نہیں فرصت ملتی تو 2 رکعت سے ہی شروع کر دیجئے، اور ایک سجدہ۔ دوسری چیز جو مومن کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ طویل سجدہ، ایک سجدہ شب جمعہ کو ادا کر لیا کیجیے عزیزان۔ اگر محسوس ہو کہ صبح کے وقت شاید نہیں جاگ سکیں گے تو آپ کے پاس کھلی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے الحمدللہ، اور جہاں جہاں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں کوشش کیجیے ایک دفعہ سجدے میں سر رکھ کے شب جمعہ میں یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اگر ایک تسبیح یہ 100 دفعہ کی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، تو آپ کو خود احساس بھی ہوگا کہ ہمیں علم کی اور ضرورت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں آپ کے لیے آج کے سیشن میں۔ اپنے دلوں کی اہمیت جانیے، کہیں اس میں کانٹے نہ کاشت کر دیے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے خالی زمینوں میں اگر آپ دیکھیے، ہمارا چونکہ تعلق زمیندار گھرانہ سے ہے تو ہم نے اپنی زمینوں میں دیکھا ہے، زمین کاشتکار جب جتنی بھی تیار کر لینا تو موسم پہ اس میں بیج نہیں کاشت کرے گا تو اس میں کوئی کانٹے دار بوٹے پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا عزیزان اپنے دل کی اہمیت کو جانیے، اور کوئی کانٹے دار پودا اگنے سے پہلے آپ اپنے دل میں قرآن کی آیت کے ذریعے سے وہ خوبصورت پودے اگا دیجئے، وہ علم کے پودے اگائیے، اور پھر اس پہ خود فخر نہیں کیجئے کہ ہم نے اگا لیا، نہیں، پھر قل رب زدنی علما کی دعائیں مانگ کے رب کریم سے اس پودے کے تناور ہونے کے لیے بھی آپ دعا کیجئے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کے لیے آج ہو گئیں۔ اگلا جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عزیزان، کچھ حدیث میرے ذہن میں تھیں کہ ہم علم کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں۔ یہ کتاب تمام طلبہ و طالبات کو ہم نے اپنے مدرسے میں مہیا کی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کے لیے ہوم ورک کے طور پر بھی ہے۔ جو دوسرے مدارس کے طلبہ اگر سماعت فرما رہے ہیں تو ہم اپنے مدرسہ جامعہ جعفریہ جنڈ اور جامعہ زینبیہ جنڈ میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم طلبہ کو مطالعے کے لیے کتاب دیں، اور 3 مہینے کا ان کو ٹائم دیں، اور 3 مہینے کے بعد اس کی چیکنگ ہو، تاکہ سال میں کم از کم 4 کتابیں طلبہ یقینی طور پر پڑھ لیں۔ یہ ایک سلسلہ شروع ہے، اللہ کرے اس کو طلبہ اہمیت دیں۔ ان میں سے کلاسوں کے اعتبار سے مثلا ایک کلاس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے حاصل مراد، یہ منیت المرید کا خوبصورت ترجمہ اور خلاصہ ہے جو مولانا سید تلمید حسین رضوی نے شائع کیا ہے، یہ کراچی سے مل جاتی ہے۔ کچھ کلاسوں کے لیے ہم نے، اور یہ وفاق المدارس کے کورس میں بھی ہے، میرے پاس یہاں وقت نہیں ہے، لیکن یہ جامع المقدمات میں آپ ایک دیکھیے کہ یہاں حاشی میں ہے کتاب آداب المتعلمین، یہ آداب المتعلمین کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو اساتذہ کرام طلبہ کو یہ کتابیں مہیا کریں اور مطالعے کے لیے ان کو کہیں، اور 3 ماہ ان کو دیے جائیں، اور پھر اس سے سوال کیا جائے کہ طلبہ نے واقعاً مطالعہ کیا ہے۔ اب اس میں سے ایک چیز جو ہے اس کتاب سے عرض کروں یہ دعا کے ساتھ ساتھ، کہ آپ عزیزان اپنے علمی اہمیت کو جانیے، اور اس کو چونکہ تفصیل سے انہوں نے آیات لکھی ہیں علم کی فضیلت کے حوالے سے، اور پھر روایات لکھی ہیں، تو میں اپنے طلباء و طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا ہوم ورک ہے صفحہ 33 تک، اس کتاب کے صفحہ 33 تک آپ اس کو پڑھیے، اور پھر اساتذہ کرام سے یہ گزارش ہے ساری چیزیں اگر طلباء یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہیں وہ ان کو مفاہیم ذہن میں ہوں۔ مثلا صفحہ 29 پہ 3 آیات لکھ کے انہوں نے یہ
اس طرف توجہ دلائی ہے۔ آیت الہیہ ہے وَمَن يُعْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ خیر عطا کی گئی۔ اب حکمت میں سے سر فہرست یہ تعلیم قرآن ہے۔ اس پہ چند آیات انہوں نے کوٹ کی، اور اچھا یہ ہے کہ انہوں نے ہر آیت کا نیچے حوالہ دیا۔ تو آپ پھر یہ دعا بھی کیجئے رب زدنی علما، اور اپنی اہمیت کو ان آیات کے حوالے سے جانیے۔ انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس سے حاصل ہوں گی۔ ایک چیز اس میں یہ لکھی ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ علم آپ حاصل کریں گے تو آپ علم حاصل کریں گے اور آپ کے علم سے دوسرے لوگ استفادہ کریں گے، تو یہ ایک بہترین اور صدیوں تک کا یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، یہ شہید ثانی کو دیکھیے، یہ صدیاں گزر گئیں ان کی شہادت کو، لیکن آج تک بھی لمحہ اور شرح لمحہ کی صورت میں شہید اول اور شہید ثانی کی کتابیں چل رہی ہیں، یا منیت المرید بھی پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں سید رضی نے نہج البلاغہ لکھا ہے، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، ان کے وہ اوقات جو انہوں نے علم کو اس انداز میں مرتب کیا ہے اور اقوال علی ہم تک پہنچائے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ 1000 سال سے بھی زیادہ یا صدیوں سے یہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے رہا ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے۔ تو اسی ضمن میں ہمارے جو عمومی طور پر مومنین کرام اگر اس کو سماعت فرمائیں گے، ہمارے اپنے مدرسے میں چونکہ بزرگان بھی اور بعض احباب بھی ساتھ شرکت کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں گزارش کرتا جاؤں کہ دیکھیے طالب علموں کی اہمیت ہم عرض کر رہے ہیں، آپ احباب بھی دو اعتبار سے طالب علم کی اہمیت کا اقرار کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، پڑھی لکھی اولاد کو، مثلا ہمارے مدرسے میں میٹرک شرط ہے داخلے کی، اپنی اولاد کو ابتدائی تعلیم کے بعد بھیجیے مدرسوں میں، تاکہ معلوم ہو کہ علی جیسا امام جو امام علم تھا، اس مشن سے ہمیں بھی محبت ہے۔ محبت کا اظہار یہ ہوتا ہے، جس شخص سے محبت ہوتی ہے اس کے کاموں سے محبت ہوتی ہے، اور اس کاموں کی طرف پھر اپنی اولاد کو لگایا جاتا ہے۔ اب سامعین جو عام مومنین سماعت فرما رہے ہیں، ان سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اولادیں بھیجیے اس میں۔ ہم نے بچیوں کے لیے بالخصوص یہ کیا ہے کہ بچی 1 سال آئے، اپنے واجبات سیکھے، اور پھر طے کرے کہ آیا ہم آگے ضرورت ہے یا نہیں، اور آگے ہمارے پاس فرصت ہے یا نہیں۔ چونکہ جوان بچے ہوں یا بچیوں، ایک مہم کام جو ہے وہ ہے ان کے ایک وقت پہ اور وقت مقررہ پہ شادیوں کا سلسلہ۔ تو پہلا سلسلہ یہ ہے مومنین، آپ اپنی اولادوں کو بھیجیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جو دینی مدارس میں نہیں آ سکتے، ان کو ایسی دینی کتابیں مہیا کیجئے تاکہ وہ مطالعہ کریں، اور وہ مطالعہ تبھی کریں گے جب آپ خود بھی مطالعہ کریں گے۔ اور تیسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے ہمارے ساتھی ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اس میں، ہماری کم از کم افکار اسلامی کی 40 کے قریب کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں قرآن مجید ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے۔ تو تیسری چیز جو مومنین کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کتابوں کو چھپوائیے، اپنے نام پہ چھپوائیے، اپنے مرحومین کی یاد میں چھپوائیے، تو آپ کے اولاد کو بھی ہوگا کہ دیکھیے میرے بابا نے صحیفہ سجادیہ شائع کرایا ہے، تو اب اس کو بھی اس علم سے اور اس گھرانے سے جن کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ، طلبہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اور مومنین بھی اس میں حصہ بٹا سکتے ہیں۔ ایک طالب علم کو سپانسر کر لیجئے۔ ہندوستان میں ایک زینبیہ چائلڈ سوسائٹی ہے، اس میں ہزاروں طالب علم، مختلف لوگ، کسی فیملی نے کہا ہم ایک بچے کو ابتدائی تعلیم سے، وہ میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو انہوں نے زینبیہ ہی سے انہوں نے میڈیکل کیا ہے۔ اب ایک بندہ ایک بچے کو، ایک بندہ 2 بچے کو، بعض بندوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ایک فیملی نے 3 بچوں کو ابتدا سے وہ گریجویشن تک، میڈیکل تک، انجینئر تک جو ہے وہ اس کو تعلیم دلوانے کے لیے سپانسر کیا ہے۔ اور پھر میں ان افراد کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے وہاں سے پڑھا ہے اور پھر آگے اسی صدقے کو جاری رکھتے ہیں کہ دوسرے بچوں کو جو خود یہ سہولت نہیں رکھتے ان کو سپانسر کر کے ان کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بچوں
کو سپانسر کیجئے، بچوں کی کتابیں مہیا کیجئے، اور کتابیں یہ انشاءاللہ یہ آپ شائع کرائیے۔ ان کتابوں کو اگر شائع نہیں کرا سکتے، میں مثلا 10 کتابیں خرید سکتا ہوں، میں 10 کتابیں خرید کے طلباء کو اور اساتذہ سے پوچھ لوں کون سی کتاب ان کی ضرورت ہے، تو وہ کتابیں میں مہیا کروں۔ یہ ایک بہترین سلسلہ ہوگا طلباء و طالبات کے لیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ میں نے بارہا طلباء و طالبات کو کہا ہے ہماری فیلڈ کے 3 مراحل ہوتے ہیں، سب سے مہم اور سب سے پسندیدہ میرا جو موضوع ہے، اور اس کو علمی دنیا میں اہمیت دی جاتی ہے، یا استاد بنیے، مدرس بنیے، یا مصنف بنیے، اور پھر یا مبلغ بنیے۔ مبلغ میں بھی پیسے کے لیے مبلغ نہیں بنیے، مبلغ بنیے رب کے دین کے پرچار کے لیے۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ شب جمعہ یہ سلسلہ درس اخلاق کا اس انداز سے اپنے طلباء و طالبات کے لیے جاری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔